بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص افلاس اور پریشانی کے ڈر سے نکاح نہیں کرتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص خدا سے بدگمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے تو نکاح کرے تو میں اسے غنی کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، روپیہ ان کا دین ہوگا اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عن قریب تم سے چھین لی جائے گی۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو اس بیج کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ اپنی کسی بھی خواہش کو جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کرو، دیواریں نہیں۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ انہیں بھول جائیں جو آپ کو یاد نہیں کرتے۔ محبت بے لوث ہو سکتی ہے مگر یادیں برابری مانگتی ہیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ تم دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو دھوکا اور دھوکا دینے والوں کو کبھی موقع مت دینا۔ وہ لوگ جو یہ ضد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے بدل نہیں سکتے، وہ لوگ بھی روڈ پار کرتے وقت پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ ہم زندگی میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو تحفے میں گھڑی تو دے دیتے ہیں مگر وقت نہیں دے پاتے۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حقیقی سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ صحیح راہ پر چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن اس راستے پر آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اپنے الفاظ پر غور کریں کہ یہ کسی کے لیے زخم تو نہیں بن رہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے،
پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ دولت اور کردار میں کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی آقا بن جاتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے، اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔